میلاد کا معنی کیا ہے اور میلاد منانا یہ کسے کہتے ہیں؟ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لغوی معنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے پیدائش کا دن یا پیدائش کی تاریخ کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے. جس طرح کہ عربی قوائف کو جب آپ ترتیب دیتے ہیں تو اس میں اسم ابی و تاریخ میلادی ہی اس قسم کے بھی الفاظ آپ کو ملتے ہیں، یعنی پیدائش کا دن یا پیدائش کی تاریخ. لیکن جب ہم اسے ایک حضور علیہ السلام کے ذکر کے اور حضور علیہ السلام کی ذکر شان کا جب اسے عنوان دیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے وہ کمالات اور وہ عظمتیں جو قرآن کریم فرقان حمید میں جگہ جگہ پر موجود ہیں، کہیں انا اعطیناک الکوثر کہہ کر، کہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا کہہ کر، کہیں ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ کہہ کر، کہیں الم نشرح لک صدرک کہہ کر، ورفعنا لک ذکرک کہہ کر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہہ کر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا کہہ کر، اسی طرح الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین کہہ کر، کہیں یاسین والقرآن الحکیم کہہ کر. تو میلاد کا شرعی معنی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں حضور علیہ السلام کی شان و عظمت و جلالت پر جو آیات موجود ہیں اور حضور علیہ السلام کے معجزات، فضائل، خصائل اور آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے جو احادیث موجود ہیں، بالعموم اور بالخصوص حضور علیہ السلام کے مبارک اور مقدس خاندان کی عظمتیں جو قرآن نے بھی ذکر کی ہے اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر روایات سے بھی ثابت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو عجائبات اور جن کرامات کا ظہور ہوا جس کو حضور نے بار بار اپنے خطبوں میں بیان فرمایا صحیح احادیث کے ساتھ. تو قرآن کی آیات، حضور کے معجزات، شان، عظمت، شان اور حضور کے والدین، سرکار کے خاندان مبارک کی وجاہت اور آپ کی پیدائش کے وقت رونما ہونے والے وہ کمالات و عجائبات جو صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، اس مجموعہ ذکر کی محفل کو ذکر میلاد کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں یہ اس کی ایک ضرورت ہے. اور محفل میلاد جو ہے اگر آپ نفس ذکر کو دیکھیں گے تو یہ نفس تعظیم کو دیکھیں گے، یہ تو ضروریات دین سے ہے. بالکل صحیح. اور میلاد کی محفل کو سجانا اور سجا کر جناب جو ہے کہ حضور علیہ السلام کی وہ شان و عظمت جو قرآن و حدیث کے اندر ہے اس کو بیان کرنا اور ماحول مکمل اس کی رعایت کرے جو شریعت کے مطابق ہے. خلاف شرع وہاں پر کوئی کام نہ ہو، عورت و مرد کا اختلاط نہ ہو، ڈھول باجے وہاں پر نہ ہو، میلے تماشے وہاں پر نہ ہو، بلکہ شریعت مطہرہ کے مزاج کے عین مطابق کوئی خطیب صاحب حضور علیہ السلام کے فضائل، خصائل، شمائل، سرکار کے معجزات، آپ کے والدین، آپ کے خاندان کی عظمت، آپ کی پیدائش کے وقت ہونے والے عجائبات و کمالات اور قرآن کی یہ جو آیت ہے اس کو ٹاپک بنا کر لوگوں کے دلوں کے اندر حضور کی عظمت اور حضور کی شان کو بٹھائے. کیونکہ حضور سے محبت یہ ایمان کی اصل ہے اور محبت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک شان و عظمت کو نہیں وہ سنے گا، اور شان و عظمت کے ذکر کا نام محفل میلاد ہے. تو اس مجموعہ ذکر کو محفل میلاد کہا جاتا ہے اور یہ انتہائی مستحب ہے اور مستحسن ہے. یہ اس کی ایک شرعی تعریف ہے. لہٰذا اس کو منانے کے لیے مثلا آپ دیکھتے ہیں اسٹیج کا اہتمام ہے، مائک کا اہتمام ہے، یا جلوس ہے، یہ دیگر چیزیں ہیں. یہ جو ہیئت ہے یہ اپنی جگہ پر ایک اباحت اور مباح ہونے کا درجہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے رکھتی ہے کہ اصل فی الاشیاء اباحۃ. یہ شریعت مطہرہ کا قاعدہ ہے کہ اصلاً اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہر چیز کو جائز بنایا ہے. جب تک اس پر قرآن و سنت سے کوئی دلیل اس کے حرام ہونے والی نہیں آئے گی وہ چیز نفس مسئلے پر جائز رہے گی. ہمارے عرف کے اندر چراغاں کرنا، ہمارے عرف کے اندر مائک لگا کر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان تک اس آواز کو پہنچانا، اور ہمارے عرف کے اندر واک کرنا یعنی آپ جلوس نکالنا، یہ کسی شخصیت کے ذکر کے اظہار و عظمت کا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے اور یہ کلچر کا حصہ ہے اور یہ مباح ہے. لیکن جب یہ حضور کی عظمت و شان اور محبت کے فروغ کے لیے ہوا، اظہار عظمت کے، تو اس نیت کے ساتھ یہ مستحب ہو گیا. تو لہٰذا یہ ایک میلاد کی ایک مختصر سی شرعی تعریف ہے ہمارے نزدیک جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ اس میں بدعت کا عنصر کیا ہے، حرام کا عنصر کیا ہے، کیونکہ بدعت تو اس کو کہتے ہیں جو بخاری میں حدیث موجود ہے جامع کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد.
حضرت میری ماں سید عائشہ کہتی ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ ہمارے اسلام میں اگر کوئی شخص کوئی نوپید نئی چیز ایجاد کرے، لیکن وہ نئی چیز ایجاد کرے تو وہ نئی چیز بری کب ہوگی کہ ما لیس منہ، جب کہ اس کا تعلق اسلام کی کسی تعلیم کے ساتھ اور اسلام کی جو تعلیمات قرآن و سنت اس کی اصل کے ساتھ اگر اس کا کنیکشن نہیں ہوگا تو وہ مردود ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان کیا جا رہا ہے، دور صحابہ کے اندر بھی صحابہ اکرام رضوان اجمعین محافل لگا کر حضور کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے، سرکار نے خود اپنے والدین اور اپنی پیدائش اور اپنی والدہ ماجدہ کا ذکر کیا اور اپنی پیدائش کے وقت کرامات و عظمت کا ذکر کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ سارا کنیکشن جو ہے قرآن و سنت، تو جس کی اصل قرآن و سنت کے اندر ہوگی اور اس کو منانے کے طریقے دور کے اعتبار سے اگر مختلف ہو جائیں گے تو اس دور کے طریقے کو دیکھ کر اس کو حرام نہیں کہا جائے گا، بلکہ اگر ڈیلیور کی جانے والی چیز اس نئے سیٹ اپ کے اندر وہی ہے جو پرانی ہے تو اس کو مستحب کہا جائے گا۔ جیسے اذان دینا کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے، لیکن آج لاؤڈ اسپیکر کی مدد سے آپ اذان دیتے ہیں، تو جہاں سے اذان دے رہے ہیں وہ مائک ہے، ٹھیک ہے، اور ہارن سے اس کی آواز جا رہی ہے۔ اب یہ ہارن اور مائک تو جناب رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے، لیکن آپ دیکھیں یہ دور کی ایجاد ہے، لیکن جو چیز اس سے ڈیلیور ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جو پہلے سے موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ظاہری ہیت ہے، چراغ جھنڈے وغیرہ ہیں تو آپ نہ لگائیے، بغیر جھنڈا لگا کے میلاد پڑھ لیجئے، بغیر چراغا لگا کے آپ جناب جو ہے کہ میلاد شریف سرکار کے فضائل بیان کر دیجئے، آپ بیان کیجئے اس کو، تو کوئی فرض واجب نہیں۔ لیکن اگر کوئی محبت میں لگا لیتا ہے تو یہ اظہار محبت کا طریقہ ہے، اور یہ اظہار محبت کا ظاہر سی بات ہے، کسی کے گھر پر اگر چراغا ہو تو اس پر ماتم کا ذہن نہیں جانتا بلکہ خوشی کا جاتا ہے، تو یہ ایک اظہار محبت کا طریقہ ہے۔ تو دور کی جدید چیزوں کو استعمال کرنا نشر شان مصطفیٰ کے لیے اور فروغ شان مصطفیٰ کے لیے یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ اس کی اصل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ ظاہری طریقے جو نظر آ رہے ہیں، کہنا اس کی دلیل کیا ہے، تو پھر آپ بتائیے میناروں کی دلیل کیا ہے اور اذانوں کو لاؤڈ اسپیکر پر دینے کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جناب، میں ایک جملہ مزید عرض کر دوں، کہتے ہیں نہیں وہ بالکل جائز ہے۔ آپ کا میلاد اس لیے بدعت ہے کہ آپ نے چراغے پر ثواب کی نیت کی ہے اور جھنڈوں پر ثواب کی نیت کی ہے، تو دور کی ایجادات جو بعد میں ایجاد ہوئی چیزیں ہوں اس پر ثواب کی نیت کرنا بدعت ہوتا ہے۔ آپ جو حضور کا ذکر کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جھنڈوں پر ثواب کی نیت کی ہے، چراغوں پر ثواب کی نیت کی ہے۔ میں نے کہا وہ جو آپ مسجد کے اندر کا لاؤڈ اسپیکر خراب ہو گیا تھا تو امام صاحب اعلان کر رہے تھے کہ حضرات لاؤڈ اسپیکر خراب ہو گیا تو اگر لاؤڈ اسپیکر لگا دیں آپ تو آپ کے والدین کو اللہ جنت دے دے گا۔ تو میں نے کہا یہ لاؤڈ اسپیکر جو چائنا نے بنایا، اگر چراغ چائنا نے بنایا تو یہ بھی اس نے بنایا ہے، تو اس پر آپ نے جنت کی بشارت اور ثواب کی بشارت کیسی دے دی؟ حضرات گرمی بہت ہے، اگر مسجد میں ایئر کنڈیشن لگا دیں اور پنکھے لگا دیں تو اللہ رب العالمین آپ کے والدین کی قبر کو نور اور ٹھنڈا کرے گا۔ تو کوئی پوچھے کہ بھائی یہ جدید ایجاد چیزوں پر آپ نے ثواب کی نیت کیسے کر لی؟ تو کہتے ہیں نہیں ہم نے نیت اس کے اوپر نہیں کی ثواب کی، ہم نے یہ کی ہے کہ دیکھیں ٹھنڈی ہوا آئے گی، نمازیوں کو سکون ملے گا اور اس سے دین کی برکتیں ظاہر ہوگی، ہم نے نیت ان پر کی ہے۔ تو میں نے کہا ہم نے بھی چراغوں پر نیت نہیں کی ہے ثواب کی، ثواب کی نیت کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے فروغ کی، کہ وہ ذریعہ بن رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے فروغ کا۔ تو اگر آپ قبول کرنا چاہیں تو 100 دروازے واضح موجود ہیں، تو میلاد شریف کرنا مستحب ہے، جائز ہے، مستحسن ہے۔ قرآن و سنت میں جو شان مصطفیٰ ہے اس کے ذکر کا نام سرکار کے خاندان اور سرکار کی پیدائش کے وقت ظہور ہونے والے جو کرامات اور عظمتیں ہیں ان صحیح احادیث کو ذکر کر کے مقصود کسی پر تان و تشنیع نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ جو لوگ سنیں گے ان کے دل میں حضور کی عظمت و شان پیدا ہوگی اور حضور کی محبت پیدا ہوگی، تو یہی ایمان کی اصل ہے۔ تو اس پوری پریکٹس اور ذکر کا نام محفل میلاد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ قبلہ شاہ صاحب نے صرف میلاد منانا کسے کہتے ہیں اس کی تعریف میں وہ جو کچھ لوگ ہیں نا جو بھونڈے قسم کے اعتراض کرتے ہیں، چٹکلے چھوڑتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کے اعتراضات، ایسے کئی اعتراضات کا شاہ صاحب نے صرف اس تعریف میں جواب دے دیا۔ جو موٹی عقل والا بھی ہوگا نا وہ بھی جب ان باتوں کو سنے گا کہ اصل یہ ہے، یہ بات ہے، عقلی دلائل بھی دیا آپ نے، مثال دے کر بھی سمجھایا، تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں، جو اعتراضات، جو شوشے چھوڑے جاتے ہیں اس پر کوئی دھیان بھی دے گا، بولے گا بھائی تیری باتیں ہی غلط ہیں، ہمیں تو بہت اچھے طریقے سے بات سمجھ آ گئی کہ اصل کیا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا